أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا خالق کائنات اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے ساری انسانیت کو، مخلوقات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو انسانیت کے راستے پہ لگایا، اللہ رب العالمین کے سارے پیغامات کو انسانوں کے حوالے کیا تاکہ آدمی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے، جتنے بھی انبیاء آئے تمام طاغوت سے، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ، جھوٹے معبود لوگوں نے بنا کر رکھ لیے ہیں یا شیطان نے انہیں عبادت کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ بتا کر کے دے دیا ہے، سارے انبیاء اس کا انکار کرتے رہے اور سارے کے سارے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور طاغوت سے روکتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ مشن انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ اصل میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے اس کا مقصد ہے عبادت۔
اس کا مقصد ہے عبادت، لوگ کہیں اس مقصد سے نہ ہٹ جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیج کر کے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی گئی کہ تم عبادت کرو تو صرف رب العالمین کی عبادت کرو، تمہاری زبان کی عبادتیں ہو رب العالمین کے لیے، تمہارے جسم کی عبادتیں ہو رب العالمین کے لیے، تمہاری دل کی عبادتیں ہو رب العالمین کے لیے، تمہارے اعضاء کی عبادتیں ہو رب العالمین کے لیے، تمہارے عقلوں کی عبادتیں ہو رب العالمین کے لیے، تمہارے سماج کے جو حقوق ادا کرنی ہو وہ رب العالمین کے لیے، تمہارے سماج میں جو جینے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ رب العالمین کے لیے ہو، تمہارا صبح کا اٹھنا رب العالمین کے لیے ہو، تمہارا شام کا شام منانا یہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ہر گوشہ عبادت سے مزین ہے، یاد رکھو۔ ہم اور آپ یہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر کے بھول گئے ہیں، جبکہ دیکھا جائے اسلامی تعلیمات نے صبح کے اوقات گزارنے کا، دوپہر کے اوقات گزارنے کا، عصر کے اوقات گزارنے کا، شام کے اوقات گزارنے کا، رات کے اوقات گزارنے کا، انسانی ضرورتوں کی جو ضروریات ہے، کھانے سے لے کر کے قضاء حاجت تک کے تمام تعلیمات اسلام نے سکھائے ہیں۔ فرق اتنا ہے اگر ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، وہ ضرورتیں ہماری عبادت بن جائیں گی، اس کے ہٹ کر کے کریں گے وہ ضرورت کے حد تک رہ جائے گی۔ اللہ ہماری ضروریات کو عبادات کے طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج کی جو جمعہ میں جو عبادت کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری ایک کمزوری ہے کہ عبادت میں جو لذت ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، جبکہ انسان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان بھی جنات بھی پیدا ہوئے ہیں رب کی عبادت کے لیے، لیکن ہمارے اور آپ کا مزاج ہی ہو گیا ہے عبادت سے دل جمعی نہیں ہو رہا ہے، عبادت میں کوتاہی ہم کر رہے ہیں، عبادت میں کاہلی ہم کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے سارے معاملات ہم وقت پر انجام دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ ہماری عبادتوں میں۔ میرے بھائی، یہ بات یاد رکھ کر کے جاؤ، ایمان کے کمزور ہونے سے بندے کے عبادات میں بہت فرق پڑتا ہے۔ ایمان کے کمزور ہونے سے اس کے اثرات انسان کے اعضاء پر ہوتے ہیں، اور ہم عبادتوں میں پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، ہمارا ایمان رب کے ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! فرعون ہے، دیکھے ہیں فرعون کے جبر کو قرآن نے جگہ جگہ نقل کیا ہے، کتنا بڑا اس نے جو ہے محکمہ چلایا تھا، جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے سارے گاؤں والوں کو، شہر والوں کو اکٹھا کر لیا، جادوگروں کو وقت متعین کر دیا کہ فلاں وقت میں آؤ، آپ اپنا ہنر آزما لو۔ اللہ اکبر! جادوگر بھی تیار ہو گئے، وہاں فرعون بڑا خوش ہو رہا تھا، آج موسیٰ اور اس کا رب ذلت والا ہونے والا ہے، نعوذ باللہ، بڑا خوش ہو رہا تھا فرعون بھی۔ ہوا کیا میرے بھائی؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا معجزہ ظاہر کیا، معجزہ جیسے ہی ظاہر کیا، سارے جو جادوگر تھے ایک طرف ہو گئے اور کہا موسیٰ اور اس کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور فرعون سے کہا تو آج فیصلہ کرنے والا ہے، میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ فرعون بڑا غضبناک ہوا اور تمہیں دھمکی دی کہ ہم تمہیں جو ہے سزا بھی دیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھو بھائی، وہ جادوگروں کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا میں ہمارے لیے فیصلہ کرے گا، انا آمنا بربنا، ہم اس رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیغفر لنا، جو ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادوگری سے ہمیں ناپسند ہونے کی تعلیم دیتا ہے، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا ہوا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، مسئلہ یہ ہے، چند لمحے تھے، اپنے ایمان میں استقامت لا لیے۔ ہم بچپن سے اللہ، رسول اللہ، صحابہ اکرام کی زندگیاں، قرآن کی عبارتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں تک جو نہیں پہنچتی۔ کیا
کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ اس کی وجوہات بھی میں آگے ذکر کروں گا کہ بندگی، اللہ کی بندگی کی جو لذت ہے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ایمان کی حلاوت پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 تعلیمات عرض کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ثلاثہ، 3 چیزیں ہیں، من کن فیہ، اگر کسی زندگی میں 3 چیزیں آ گئے، وجد بہن حلاوت الایمان، ایسا آدمی ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ میرے بھائی غور سے سن کر کے جانا، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سبق دیتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں صحیح اور غلط کی طریقے کی طرف ہمیں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے خواہشات کو قابو میں رکھتی ہیں، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے دوستی کے نبھانے میں اصول کا کام کرتی ہیں، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو عبادت کے لیے ہمیں تازگی بخشتی ہے، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کو ہم جاننے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آ جائے وہ ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ مثال کے طور پر بلال رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ عرب کی زمین پر لٹا کر کے انہیں جو ہے کھینچا جا رہا ہے، زبان سے صرف ایک لفظ ہے احد احد احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ لیے، خرید لیے بلال رضی اللہ عنہ کو، آزاد کر دیے، اور آزاد کرنے کے بعد اللہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو مشقتیں تھیں تمہیں کیا محسوس کر رہی تھی؟ کہا کہ میرا جو ایمان ہے اس ایمان کے آگے مشقتیں مجھے مشقت معلوم نہیں ہوتی تھی، مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے مشرکین اس بات کی طرف آمدہ کرتے تھے جس پر کہ میرا ایمان کہ وہ رب ایک ہے، اس کی محبت میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شامل کر لو۔ ایک نہیں میرے بھائی، کئی واقعات ہیں ایسے، کئی واقعات ہیں۔ نصرانی رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ کو قید کر لیا تھا، رومی آئے تھے، قید کر لیے صحابی رسول کو، قید کر کے لے کر کے نکل گئے، اور لے کر کے جانے کے بعد اپنی جگہ پر انہیں ٹارچر شروع کر دیا کہ تم نصارہ بنو، نصارہ بنو، نصارہ بنو۔ وہ اپنے ایمان پر قائم تھے، رکے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، سب ہے۔ آخر رومیوں نے سمجھا کہ یہ آدمی ماننے والا نہیں ہے، اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جائے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ ایک پیتل کا جو، اور یہ ہو رہا تھا نصرانیوں کے قلعے میں، پیتل سے بنا ہوا ایک بڑے سے جو ہے کڑاہی لائی جائے، اس میں تیل کو کھولایا جائے، تیل کو گرم کیا جائے، اور صحابی رسول کے آگے ایک آدمی کو لایا گیا، اور لانے کے بعد بدوی آدمی تھا، اس سے کہا گیا نصرانی ہو جا، اس نے انکار کیا، صحابی رسول کے آگے اس آدمی کو لیا اور تیل میں ڈال دیا، گرم گرم تیل میں۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی جی، یہ منظر ہم دیکھیں گے کیا کیفیت ہوگی۔ صحابی رسول کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور وہاں کے جو نصرانیوں کے جو ایجنڈے تھے انہوں نے کہا یہ موت سے ڈر کر کے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ بعد میں رہا ہونے کے بعد ان سے پوچھا گیا تم موت سے ڈر کر کے رو رہے تھے؟ عبداللہ بن جزاعہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، میں کبھی موت سے ڈر کر کے نہیں رویا، میں جو رویا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے یہ اس بات پر مجھے رونا آ رہا تھا کہ لوگ کتنے نادان ہیں، مجھے شرک کی طرف، کفر کی طرف، برائی کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے رب العالمین اس جیسی مجھے 100 جانے بھی دیتا تو میں اس تیل میں کھولنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اللہ میرے بھائی، یہ سلف کے واقعات ہیں، یہ اللہ کی معرفت کا اثر ہے کہ ہماری عبادتیں اس قدر کمزور ہو گئی، عبادتوں میں لذت اس لیے نہیں کہ ہم اپنے حقیقی معبود کو پہچاننے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یقین مانو، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یقین سے کہو کتنے لوگ ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہو بہو ہمیں اس کا علم ہے،
سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی ذات کے جتنے اصول ہو سکتے تھے وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ خاندان ہے، نہ بیوی بچے، ساری چیزیں اس میں آ گئی. یقین مانیے کیا ہماری عبادتوں میں حقیقی تاثیر ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم عبادت کے سلسلے میں اتنے آزاد ہو چکے ہیں، اتنے آزاد کہ من بنا تو عبادت کریں گے، من بنا تو نماز پڑھیں گے، من بنا تو ذکر کریں گے، من بنا تو قرآن چھوئیں گے، من بنا تو علماء کی صحبت میں رہیں گے، من بنا تو دین اسلام سیکھیں گے، کوئی ضرورت پڑی تو خاندانی مسائل کے لیے دین اسلام کا استعمال کریں گے. اللہ کی قسم میرے بھائی، جب تک مکمل مومن نہیں بن سکتے اللہ کی نصرت بھی کامل ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. عبادت میں وہ لذت لاؤ. کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں ایمان کی مٹھاس وہ پالے گا. کیا 3 چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی چیز لے کر کے جاؤ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ ایسا ہو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو، ان دونوں کی محبت کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس قدر اللہ سے، رسول اللہ سے، محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہو، اس محبت کے دائرے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. دنیا بھر کی چیزیں، رشتہ دار، بیوی، بچے، خاندان، قبائل، دوست، احباب، سب ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک طرف. میرے بھائی یاد رکھو شاید کہ محبت میں ہمارے کمی آ گئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں یقینی طور پر محبت کی توفیق دے دے. یا رب ہماری عبادتیں بے جان ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. یہ اللہ ہماری عبادتوں کو جاندار بنا دے. لذت نہیں ہے عبادتوں میں. پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے یقینی محبت، یقینی محبت. نمبر 2 3 چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کی جس کے اندر آ جائے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کی محبت. نمبر 2 ان یحب المرء، کوئی بندہ ہے کسی آدمی کو چاہتا ہے، کس لیے چاہتا ہے؟ لا يحبه الا للہ، اس کی محبت لوگوں کے لیے صرف اللہ کے لیے. کسی کو دوست بنایا ہے وہ دوستی نبھاتا ہے اللہ کے لیے. بیوی ہے، بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، سسرال والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے نہیں، رشتہ داریاں بھی نبھاتا ہے، اللہ کے لیے نبھاتا ہے. اللہ اکبر. یہ دوسری کیفیت ہے. کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، اخوت قائم کرتا ہے، الفت والا رشتہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ محبت، وہ اخوت، وہ الفت، وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو وہاں ہماری دوستی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں توجہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے. اللہ کے نبی نے کہا تیسری جو چیز ہے ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ، کہ اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت دے دی ہو اس کے بعد وہ کفر کرنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح کے آدمی خود ناپسند کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے. ایمان لانے کے بعد کفریہ اعمال کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھنا. ایمان لانے کے بعد شرکیہ اعمال کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھنا. کفریہ کام کرنا اس کی نظر میں اس قدر جرم ہو، اس قدر عظیم گناہ ہو کہ جس طریقے سے اپنے جسم کو آگ میں جلانا ناپسند کرتا ہو اس سے کہیں زیادہ آدمی کے دل میں یہ فکر ہو کہیں میرے اعضاء سے، میرے دل سے، میرے خیالات سے، میری زبان سے ایسی حرکت نہ ہو جائے جو کفریہ کام کہلایا جاتا ہو. میرے بھائی یہ 3 چیزیں ہیں، یاد رکھ کر کے جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، وہ ایمانی حلاوت پا لیتا ہے.
وہ ایمانی حلاوت پا لیتا ہے۔ یاد رکھو بھائی، جس قدر ایمان کی حلاوت انسان کی زندگی میں ہوگی، عبادتوں کا لطف مزہ بھی کچھ اور ہوگا۔ اسی طریقے سے بندہ عبادتوں میں آگے بڑھے گا، اسی طریقے سے بندہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھے گا، اسے بندگی کی لذت، مٹھاس جو ہوتی ہے بندہ محسوس کرے گا۔ آج کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ پنجرے میں بند ہوئے کبوتروں کی طرح ہے۔ یقین مانیے، میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، مسجد بھی آتے ہیں کبوتروں کی طرح، پنجرے کو کھول دو کبوتر فوراً اڑ جاتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، نہ ہمارا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، نہ ہمارے سوچ، نہ ہمارے خیالات رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس جذبے سے اللہ کی بندگی ہم ہوتی ہے، جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو جانتے ہیں، نہ اس کی حقیقت ہم پہچانتے ہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، جسم کے کتنے اعضاء ہیں جو رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ جسم کی 7 ہڈیاں جو جسم میں نمایاں کام کرتی ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ افسوس کہ دل ہمارا کہیں اور ڈوبا ہوا ہے، افسوس کہ ہمارے خیالات بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ہماری عبادتوں میں تازگی دے دے۔ میرے بھائیوں، آج یقین مانیے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو آج کے حالات کی کیفیت ہے، وقت کی دور کی بات، حالات کی دور کی بات، لوگوں کی دور کی بات، آج اپنی خود کی جو ضرورت ہے، سب سے ضروری چیز آدمی اپنی عبادتوں میں وہ تازگی لائے، اللہ کی عبادتوں میں وہ تازگی لائے۔ معلوم ہونا چاہیے، بندہ جب دعا کرتا ہے اور اس کا دل غافل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا غافل بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہماری عبادتیں مکمل غافلانہ طریقے سے ہوتی ہیں، ہماری عبادتوں میں نہ تازگی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کہتا ہوں پاگل بن جاؤ، جنون کی حد تک جاؤ۔ اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت مجھے لینا ہے۔ جنت اس بات کی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی محبت مل جائے گی، رضا مل جائے گی، انشاءاللہ جنت الفردوس بھی اللہ سے مانگ کر کے لے لیں گے۔ ہماری عبادتوں میں وہ تازگی لاؤ۔ تازگی کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال جس طریقے سے ہم نیک اعمال میں آگے بڑھتے رہیں گے، ایمان میں بھی تازگی آتی رہے گی، ایمان میں بھی تازگی آتی رہے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابن جوزی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم دین، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا جنون اس قدر سوار، اللہ اکبر، جب ان سے پوچھا گیا تم علم حاصل کرتے ہو اور اس دوران، علم حاصل کرنے کے دوران تمہیں تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، تم برداشت کرتے ہو، اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائی غور سے سن کر کے جاؤ۔ ابن جوزی نے کہا لقد كنت في حلاوة طلب العلم القى من الشدائد ما هو احلى عندي من العسل۔ مجھے جو تکلیفیں لاحق ہوتی تھی، وہ تکلیفیں اس علم کے مقابلے میں ایسی ہوتی تھی، وہ تکلیفیں مجھے شہد سے بڑھ کر کے مٹھاس محسوس کرتی تھی، وہ تکلیفیں مجھے تکلیف معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ سلف کا طریقہ تھا، جو اللہ کی عبادت کے لیے عبادتوں میں مگن تھے، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کلام پاک میں مگن تھے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے میں مگن تھے، اللہ کی رضامندی کے لیے ذکر و اذکار میں مگن تھے، اللہ کی رضامندی کے لیے راتوں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کے لیے لوگوں کے حقوق میں کبھی حق تلفی نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بار بار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس ساری عبادتوں کا دار و مدار ہمیں جہاں لے کر جاتا ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں سلف صالحین کے، جو مشکلات ہیں، آج الحمدللہ اتنی ساری سہولیات ہیں، کوئی روکنے والا نہیں عبادت سے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، آرام سے آ سکتے ہیں، جتنے گھنٹے عبادت کرنا کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں کر سکتے ہیں، اپنے بنے ہوئے پکی عمارتوں میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ ہے افسوس ہمارے ایمان پر، جو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں دے سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں ہماری عبادتوں میں صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور آپ کو بتا دوں، گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے دلوں میں سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، جس کے کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ گناہ
کرنا یہ باقاعدہ مجرم ہو، گناہ کا ارادہ کرنے والا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ میں گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ کا میرے دل میں پکا ارادہ ہے۔ سلف صالحین میں ایک وہیب بول کر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے پوچھا گیا حل یجد، کیا کوئی بندہ طعم الایمان، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ پا سکتا ہے اگرچہ کہ وہ گناہ گار ہے؟ انہوں نے کہا لا، ہرگز نہیں۔ وہ آدمی جو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے، وہ آدمی بھی ایمان کی مٹھاس نہیں پائے گا۔ وَلَا مَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ، وہ آدمی جو معصیت کا ارادہ رکھتا ہے، عزم مصمم کر لیا کہ مجھے گناہ کرنا ہی، وہ بندہ بھی ایمان کی مٹھاس نہیں پاتا۔ میرے بھائی، زندگی میں کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ میں کبھی ایمان کی مٹھاس کیا ہے جان لوں؟ کبھی کوشش ہوئی ہماری؟ دیکھو، اس موضوع کے تعلق سے بعض سلف میں کتنی پیاری بات کہی، مساکین اہل دنیا، دنیا والے جتنے بھی ہیں، خرجوا منہا وما ذاقوا، کہ جو ایمان کی مٹھاس ہے اس کو بھول چکے ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں، جس دن انہیں معلوم ہو جائے گا وہ اہل علم سے لڑنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تلواریں نکال لیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس قدر مزیدار ہے، لذت والی ہے، دنیا والوں کے علم میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا محبت اللہ تعالی و معرفتہ و ذکرہ، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی ذات کی معرفت ہے، وہ اللہ کو بیٹھ کر کے یاد کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ جو مٹھاس اس کے اندر اللہ نے رکھ کر کے ہے، اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو چھیننے کے لیے آ جائیں گے۔ یہی موضوع ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھا تھا اسی موضوع کو لے کر کے، میرے دل میں وہ ایمان ہے، میں جہاں جاؤں گا وہ میرے ساتھ آئے گا، لوگ مجھے اسے دیکھنے کے لیے قتل کریں گے، میں شہید ہو جاؤں گا، لوگ مجھے قید کریں گے، قید خانے میں بیٹھ کر کے میں عبادت گزار بن جاؤں گا۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ باتیں ابن تیمیہ نے بھی اس وقت کہی تھی کہ ہمیں چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے خالص اپنے دلوں کو متوجہ کریں، اللہ کی طرف لوٹے۔ کیا تکلیف ہوتی ہے، فلاں علاقے کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، کوئی مر رہا ہے، بلڈنگیں گر رہی، عمارتیں منہدم ہو رہی ہیں، سب مر رہے ہیں، بچے بل بلا رہے ہیں، کبھی کسی کے کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، یہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کیا اب بھی ہم لاپرواہ ہیں؟ کیا اب بھی ہمارے ایمان میں تازگی نہیں آئے گی؟ اور اللہ کتنی نشانیاں ہمیں دکھائے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، کتنے عذابات اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں، کتنے عذابات اور کتنی جانیں ہمارے سامنے نکل جائے، تب بھی ہمارے دلوں میں کچھ اثر نہ کرے۔ میرے بھائی، اللہ نے عافیت کا ماحول ہمیں دیا ہے، عافیت والا ماحول ہے، عبادتوں میں تازگی لا کر کے عبادت کرو، من مانی عبادت مت کرو، رب چاہی عبادت کرو، رب چاہی عبادت کرو، کیونکہ عبادت بندوں پر فرض ہے، عبادت زندگی کا مقصد ہے، عبادت زندگی کی ضرورت ہے، عبادت زندگی کا حصول ہے، عبادت زندگی کا ماخذ ہے، عبادت زندگی کا اثر ہے، عبادت زندگی کا اصل ہے، عبادت زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو قبر تک ساتھ دے گی، حشر تک ساتھ دے گی اور جنت الفردوس تک ساتھ دے گی۔ میرے بھائی، ویسی عبادت کرو جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے، اللہ ہمیں لوگوں کی تعریفیں سننے سے بچا لے، اللہ ہمیں ہماری عبادتوں میں تازگی نصیب فرما دے، اللہ کی عبادت کرنے میں وہ تازگی نصیب فرما دے، وہ لذت نصیب فرما دے، وہ مٹھاس نصیب فرما دے، وہ حلاوت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین، ہماری عبادتوں کو جاندار عبادت بنا دے، ہماری عبادتوں کو مقبول عبادت بنا دے، ہماری دعاؤں کو مقبول دعائیں بنا دے۔ یا رب العالمین، ہماری عبادتوں کا اجر میدان محشر میں عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان بد نصیبوں میں بھی نہ کر جو عبادت کر کے بھی اجر سے محروم رہتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں مأجور عطا فرما دے، جو عبادت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے ہمیں اجر عظیم نصیب فرما دے۔ یا رب، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، گناہوں سے صاف کر دے، تیرے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے،
حرام سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، حلال راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں ہدایت دے یا اللہ، ظلم سے بچا لے یا اللہ، حادثات سے بچا لے یا اللہ، یا رب العالمین تیرے عذابات سے بچا لے یا اللہ، جتنی زندگی دے ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، موت دے تو کلمے اور شہادت والی موت نصیب فرما دے، حساب اور کتاب ہو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔